بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، حکومت تشکیل پا گئی ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی ہم نے سن لیے ہیں۔ جیسے ہی حکومت آئی ہے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ ہم معیشت کو کنٹرول کریں گے، ہم عوام کے لیے ریلیف لے کر آئیں گے، ہم رمضان میں لوگوں کو پیکج دیں گے، رمضان ہمارے لیے بہت آسان کریں گے۔ لیکن یہ 2 دن کے اندر ہی وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ عوام کے لیے مہنگائی آسمان چھونے لگی ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام کی پہنچ سے بھی باہر ہے ہر وہ چیز جو عوام کی ضرورت ہے۔ آخر یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ جتنے بھی وزراء اعظم ہیں، یہ صرف اور صرف دعوے کرتے ہیں۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف دعوے کرنے کے لیے آتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے آتی ہے، عوام کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا اور اپنے 5 سال مکمل کر کے چلی جاتی ہے۔ رمضان ہے، صرف ہم نے رمضان میں ہی صرف کمی نہیں دیکھنی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں دیکھنی ہے، ہماری اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ایک عام انسان جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ تمام چیزیں اس کے لیے کتنی مشکل ہیں، یہ ایک عوام ہی جانتی ہے اور ایک عام آدمی ہی جان سکتا ہے کہ کتنی مشکل لگتی ہے اس کو۔ یہ تو ہم تمام موضوعات پہ بات کریں گے، تمام سوالات ہم اپنے آج پروگرام میں اٹھانے لگے ہیں کہ مہنگائی کا توڑ کس حکومت کے پاس ہے، کون سی ایسی جادو کی چھڑی اور ہے اور کس کے پاس ہے اور کب آئے گی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ یہ تمام سوالات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے گی کہ رمضان تو شروع ہے لیکن فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، ان کے اوپر رمضان میں کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج فلسطین کی بھی بات کی جائے گی اور حسب معمول ہمارے ساتھ پروگرام کے اینالسٹ ہیں عبدالمجید ساجد صاحب۔ صاحب 2 روز گزر گئے ہیں رمضان کو اور آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی عروج اختیار کر چکی ہے اور عوام جو ہے وہ اب پستی چلی جا رہی ہے۔ عوام کا ریلیف کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، ریلیف تو کسی کے پاس اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے نا وہ جادو کی چھڑی کسی کے پاس ہو کہ وہ فوراً ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں تقاضا کر رہے کہ کل ہی جو ہے نا وہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاستدان جو ابھی آئے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور یہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کو پہلے بھی موقع مل چکے ہیں اور یہ حکومتیں کر چکے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے۔ اگر یہ بھی لالی پاپ دیں گے عمران خان صاحب کی طرح تو پھر ہم ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ٹرینڈ ہے تو یہ ملک کے جو چیلنجز ہیں ان سے ملک اور عوام کو نکالیں گے۔ اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو یقین کریں مایوسی ہے۔ پھر بالکل اس وقت جتنی دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح سے بھی منیورنگ کی گئی ہیں چیزیں، منیور کی گئی ہیں، اور جس طرح سے سیاسی طور پہ اور انتخابی انجینئرنگ ہوئی ہے، یہ ایکسیپٹ اس لیے کی گئی ہے۔ ہم بھی اس کو بادل نخواستہ اس لیے قبول کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کوئی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے نا وہ حکومت کریں اور ایک دفعہ پاکستان کو اس گرداب سے، مشکل کے گرداب سے اور اس بھمر سے نکالیں۔ بالکل۔ اگر یہ اس طرف اقدام اٹھائیں اور یہ ان کے جو ہے نا اقدام درست سمت پہ ہو، پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ٹھیک باتیں ہے۔ نہ کریں، اگر باتیں ہی نہ کریں، یہ باتوں سے نہیں ملک اب چلنے لگا، یہ باتوں کا تو ہم نے 76 سال کھا لیا، کیونکہ عوام اب باتوں میں آنے والی عوام بھی نہیں آنے والی۔ ٹھیک ہے بات، اور چونکہ عوام کیوں نہیں آتی؟ عوام کی جب حد ہو جاتی ہے، جی تمام حدیں عبور ہو جاتی، کر لی جاتی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں ان کی بس ہو جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر عوام تو اس وقت اٹھتی ہے، اور وہ اٹھی ہے۔ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے اور ہم نے اس کو کہہ لیں کنٹرول کر لیے۔ جی اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے، یہ اسی طرح ہی کریں گے کہ جی ہم نے رمضان پیکج دے دیا، جی ہم نے جناب گھروں میں جو ہے نا وہ پیکج پہنچانا شروع کر۔ اچھی بات ہے، اچھے اقدام ہیں، آسن اقدام ہیں، لائنوں میں نہیں لگایا جا رہا، یہ اپنی جگہ پہ قابل تعریف ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کوئی وزیر اعظم، صدر یا وزیر اعلیٰ، تمام وزراء اعلیٰ، ان کا کام ہے پورے صوبے کو چلانا، جی یا وزیر اعظم کا کام ہے پورے ملک کو چلانا؟ ان کے پاس کوئی ویژن ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا، اپنے صوبے کو چلانے کا، اپنے صوبے میں جو پیدا شدہ مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور ان کو اپنے ریسورسز ہیں نا۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار بھی ہیں کئی شعبوں میں، متعدد شعبوں میں، ان کو خود کرنا ہے، خود چلانا ہے۔
ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی جائز ہیں. جیسے کے پی میں علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے جو واجبات ہیں وہ ہمیں ادا کریں, وفاق نے دینے ہیں. جی. ایک NFC ایوارڈ ہے, اس کے تحت یہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو ان کا حصہ دیتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیں ہمیں, وہ دینا چاہیے وفاق کو. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ حکومت کسی اور کی ہے تو وہ ہم دبا کے بیٹھ جائیں. یہ ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے, ہم نے ملک چلانا ہے. لیکن ملک تو ایک ہی ہے نا. اب ملک ایک ہے, ملک جو مرضی ہو, چاہے نہ بھی ہو جناب, کوئی حکومت کسی کی ہو کسی صوبے میں, یہ ملک کو چلانا ہوتا ہے. یہ روایت بھی اس حکومت کو ختم کرنی ہوگی کہ ہم نے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا. بہرحال ہم مہنگائی پہ آ جاتے ہیں. ابھی 2 روزے گزرے ہیں جی. ان کے جتنے بلند و بانگ دعوے تھے, جتنی تقریریں تھیں, جتنے جناب انہوں نے یہ کیا تھا نا جی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہاں جی, وہ سارے کے سارے درے کے درے رہ گئے, یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایکسپوز ہو گئے. یہ حال ہے نا کہ آپ کو رمضان سے پہلے حکومت مل گئی ہے, 2 ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں, اور آپ جو ہیں اس سارے سسٹم کو دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, مریم نواز پنجاب میں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. اس ایکٹیویٹی کا, اس ایکٹیونیس کا, اس متحرک ہونے کا اور لوگوں کے گھروں میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا اگر آپ ذخیرہ اندوز نہیں پکڑ سکتے, اگر آپ منافع خوری نہیں روک سکتے, آپ جو یہ ذخیرہ اندوزوں نے کارٹلز بنائے اگر وہ نہیں توڑ سکتے, آپ اس کے علاوہ جو مسائل کی جڑ تک نہیں جا سکتے, جو اس کے علاوہ جو اور بھی ہے نا مہنگائی کی جو باعث بنتی چیزیں, آپ وہ نہیں کنٹرول کرتے, تو آپ 1 مہینہ تو راشن دے کے وہ بھی آپ کوئی 12 کروڑ کو تو نہیں نہ دے رہے. آپ پنجاب میں آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی بہت کروڑوں میں بھی نہیں بن رہا. 12 کروڑ عوام میں سے آپ کتنی پریویلیج کلاس ہوگی, اس سے زیادہ باقی تو کروڑوں میں عوام تو جا رہی ہے بس. اچھا, وہ پبلسٹی کرنا بھی میرا خیال ہے کہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑی میچور جماعتیں ہیں, ان کو یہ حرکات نہیں کرنی چاہیے پبلسٹی والی, بلکہ تصویریں لگانا. جیسے لوگ شاید بھول گئے ہیں نواز شریف صاحب کی شکل کوئی بھول گئے ہیں. نہیں, وہ تو آپ پاکستان آ گئے ہیں, اب کیوں بھولیں. یہ بھی بڑا, یہ ویسے چھوٹا کام کیا مریم نواز نے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مریم نواز کے ظاہر ہے وہ پرتو ہیں اپنے والد صاحب کا, نواز شریف کا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی بڑے ظرف کی خاتون ہوں, اور ہیں بھی صحیح, لیکن اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے جی. اگر ہم یہ مظاہرہ کریں کہ تقریر کر رہی ہیں مریم اور پیچھے آٹے کے تھیلے رکھے ہیں نواز شریف کی تصویر کے, یہ جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ چھوٹی حرکت ہے. اور ویسے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی فوٹو چھاپ کے آپ نے اتنا چھوٹا پن دکھایا ہے, یہ حرکت کی پتہ نہیں ان کو کون مشورے دے رہا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مشیر کو ٹھیک ہیں. میں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور پرویز رشید صاحب کو چینج کرنے کا میسج دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, نہیں میں چینج کرنے کا نہیں میسج دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے مشیر ثابت نہیں ہوئے. یہ اس اقدام سے, پہلے اقدام سے میں کہہ رہا ہوں, یہ فوٹو لگانے سے, اور تو وہ جو ہم پنجابی میں توڑے کہتے ہیں, یہ جو گٹے اور توڑے اور پتہ نہیں اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, جو بھی وہ بنڈل جو ہوتے ہیں, وہ رکھ کے پریس کانفرنس کرنا اور نمائش کرنا. اور آپ بڑی لیڈر ہیں, آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں, آپ کو پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک بات کریں وائرل ہو جاتی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہ چھوٹے چھوٹے. عثمان بزدار کرے نا, عثمان بزدار کرتا ہوا اچھا لگتا تھا, یا آپ کہہ لیں اس کو ضرورت تھی. مریم نواز کو یہ نہیں ضرورت پبلسٹی کی. بہرحال ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے نا, رمضان میں روزے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ کلچر 76 سالوں سے چل رہا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے. ہم 76 سالوں میں یہ نہیں کر سکے کہ رمضان کے اندر گراں فروشی کنٹرول کر سکیں, ذخیرہ اندوزی قابو کر سکیں, ہم منافع خوری پہ جو ہے نا کوئی ڈنڈا مار سکیں اور توڑ سکیں ان کو, اور کارٹلز ان کے توڑ سکیں. اگر یہ حال ہے ان جماعتوں کا جن کو ہم سمجھتے ہیں, میں اب رمضان کے تناظر میں چونکہ سیاسی بات علیحدہ ہے, رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور بچوں نے جو ہے نا روزے رکھنے ہوتے ہیں.
اگر یہ ایک مسلم ملک کے اندر جی ہم 76 سالوں میں یہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہماری بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہم آئندہ بھی اگر نہیں کر سکتے، اگر یہی روش رہی کہ رمضان آیا ہے ہم پیکج دے دیا، پیکج بھی ہم اپنے جیب سے تو نہیں دے رہے، تو باقی 11 مہینے کیا کریں گے؟ باقی 11 مہینے اسی پیکج دے دیں عوام کو، صرف اس میں بھی بلکہ ریلیف نہیں ملتا۔ ہم اسی طرف آ رہے ہیں، بالکل یہی بات ہے کہ یہ تو ہم پھر ایسے کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا فقیر بنا رہے ہیں، لوگوں کو گداگر بنا رہے ہیں، یا وہ یہ یا وہ، ہم سے مراد یہی پارٹیز کرتی تھی نا، اس پہ تنقید کرتی، تو یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ملک کو پورا سال 5 سال چلانا ہے، پورے سال کی یہ حکومت ہے نا، ایک رمضان کی حکومت تو نہیں ہے۔ ہاں جی، یا تو یہ 12 مہینے یہ پیکج بھی دے رہے ہوں جو غریب اور متوسط طبقہ ہے اس کو، تو جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم ان کو اتنا کا ریلیف دے رہے ہیں کہ سال گزرتا ہے ان کا، ہم ذمہ دار ہیں نا۔ ہاں جی، ہم تو مطلب دریائے فرات پہ کہتے ہیں کتا مر جاتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر بس کوئی ٹویٹ ہماری نظر میں گزر جائے کسی کی اپیل پہ تو چلیں، یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ مریم نے آ کے یہ نوٹسز لینے شروع کر دی ہیں، چلو ڈیجیٹل کا دور ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں کسی حد تک، لیکن ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے یہ ایکس ہینڈل نہیں ہے ہر ایک کے پاس کہ وہ ہینڈل، تو ویسے بھی بند ہے، بند بھی ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو لفٹ بھی نہیں کراتے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی، یہ رمضان کے مہینے کی بات کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جو بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، گراں فروشی کی وجہ سے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، اور جو یہ کارٹلز بنے ہیں ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے، منافع خوروں کی وجہ سے، ایک بھی اگر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا ایک بھی خاندان اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ جو قہر ہے نا، اور اس ظلم کا جو کہہ لیں جو ذمہ دار ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ہی آتا ہے۔ غریب کا تو سارا سال ہم تو یہ سوچیں، کم از کم میں ابھی رمضان کی بات کر رہا ہوں، 11 مہینے تو کرنے ہی کرنے ہیں نا، وہ اس کے بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہم ایک پیکج دے کے فوٹو لگا کے، فوٹو لگانے سے کون سا نواز شریف صاحب کے سر پہ بال اگانے تھے؟ وہ نہیں ہے بال ان کے تو وہ نہیں ہوں گے، اسی طرح وہ فوٹو میں بھی سر نہیں نظر آ رہا، تو نہیں بنتی، چھوٹی حرکت تھی۔ اور جب تنقید کی جاتی ہے پھر ان سے پوچھا جاتا ہے مریم صاحب سے، تو وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اس لیے ہم کریں گے یہ کام۔ یہ غلط بات ہے، یہ ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح جواب دیں، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ وہ اب وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، وہ اپنے نارمل انداز میں بات کریں، وہ جوں کر کے جی اگریشن کو جوں اپنے چہرے سے تو کوئی سیاست تو سیکھ لیں، اپنے امپریشنز تو پولیٹیشنز والے دیں، بات جو کر رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل انداز میں کریں، اور جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب بھی پولیٹیکل انداز میں دیں۔ اب آپ پولیٹیشنز بن گئی ہیں بدقسمتی سے، اب وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں بدقسمتی سے، اب آپ اپنے وہی اسی طریقے سے ایسے جی، تو آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف کی حکومت ہے، اور بھائی نہیں ہے نواز شریف کی حکومت، آپ اس زوم سے بھی نکلیں، ہمیں پتا ہے کس کی حکومت ہے اور کنہوں نے آپ کو حکومت دی ہے، یہ بھی اس بات سے بھی، اس غلط فہمی سے بھی نکلیں، اور اپنی یہ جو فرعونیت اور رونت کا والا جو سٹائل ہے نا یہ ختم کریں۔ رمضان ہے، کوئی بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، اور جو ہے نا لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور لوگوں کو ریلیف دیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ ریلیف پیکج ریلیف نہیں ہے، یہ عام آدمی ہر بندے کے لیے مہنگائی ہے، اور ایک عام آدمی جو اکثریت ہے ہماری 80-90% تو ایسی عوام ہے کہ وہ تو اس کے لیے، اس پر تو یہ نقصان ہوتا ہے، وہ تو اس کا نشانہ بنتے ہیں نا مہنگائی کا، اور رمضان میں بھی ان کو یہ مسئلہ سامنے آیا۔ میں یہاں پہ فیصل واڈا صاحب کا ایک کوٹ کروں گی بیان، انہوں نے یہی کہا ہے کہ 15 دن کے اندر پتہ چل جائے گا رمضان میں کہ یہ حکومت کی مہنگائی کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، اور یہ حکومت کیا کرے گی عوام کے ساتھ، اس کی معیشت کو بہتر کرے گی یا نہیں کرے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے نا کہ وہ ان کی بات کچھ گول مول ہوتی ہے، اور اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ 2 دن میں ہی دیکھ لیں، 2 دنوں میں مہنگائی ہو گئی ہے تو 15 دن میں کہاں تک جا سکتی ہے؟ 15 دن تو ویسے ہو ہی گئے ہیں، اب وہ تو فیصل واڈا صاحب کی اگر بات ہی دیکھیں تو پھر وہ تو پورے ہو گئے۔ اگر ہم صرف رمضان کی بات کریں تو 2 روزوں میں 2 رمضان تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ
ان سے کوئی گراں فروشی کے لیے کوئی جتنے بھی بلند و بانگ دعوے کیے ہیں وہ سارے جو ہے نا صرف دعوے ہی ثابت ہوئے. وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ تقریریں ثابت ہوئی ہیں. وہ بتا رہے 2 روزوں نے بتا دیا ہے کہ مہنگائی اسی طرح ہے, تاجر اسی طرح ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں, اپنا مہنگائی بھی کر رہے ہیں, جناب منافع خوری بھی کر رہے ہیں, دکاندار بھی منافع خوری کا اسی طرح حصہ ہے. اب اگر اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف بھی آ جائیں کہ ٹھیک ہے حکمرانوں کا تو یہ کام ہے, لیکن حکمران کس طرح سے اتنے بڑے صوبے میں 12 کروڑ سے زائد کی, صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں ہم, باقی صوبوں کی ابھی بات ہی نہیں کر رہے, تو کہاں کیسے پہنچے 12 کروڑ تک, ایک ایک دکان تک کیسے؟ ہمارے انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے. تو یہاں پھر ایک کام کرنے کا وہ بھی حکمرانوں نے کرنا ہے کہ اس قوم کو ایجوکیٹ کریں اور ایجوکیشن دیں, مستقل بنیادوں پہ کام کر جائیں. یہ اس کے بھی یہی ذمہ دار ہیں, یہی حکمران رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا یہ کام. اگر کیا ہوتا تو اس کا یہ ہمیں یہ جو ہے نا عام فرد کا یہ مظاہرہ نہ نظر آتا. اگر انہوں نے یہ کیا اگلا سٹیپ یہ شعور, تعلیم و تربیت جو ہے نا اس کا بھی کوئی کام کریں. یہ خالی تقریریں نہ کریں, یہ فوٹو نہ بنوائیں. یہ اللہ معاف کرے وہ فوٹو دیکھ کے کسی خاتون کے سر پہ وہ تھا آٹے کا جو بنڈل ہوتا ہے آٹے کا, جی, اور پکچر لی جا رہی, میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ کے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ کون ہے یہ بنا رہا ہے. اس کو تو ویسے بھی نا جو ہے نا کسی چوراہے پہ جو ہے نا لٹکا دینا چاہیے, وہ جو بھی افسر ہے. شرم کرنی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, کوئی عام دنوں کی کوئی چیز ہوتی ہے تشہیر کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا, لیکن ایک خاتون کے سر پہ وہ پتہ نہیں 10 کلو کا آٹا, وہ اتنی کمزور سی خاتون ہے, وہ پتہ نہیں اس نے اتنی دیر سر پہ اٹھا کے کس طرح رکھا ہوگا. یہ تو مریم کو ایکشن لینا چاہیے نا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ ایکشن لیں گی, وہ ذرا روٹین سے ہٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ایکٹیو ہیں, وہ چارج ہیں, وہ کر سکتی ہیں. ان کو پارٹی کا بھی چیلنج ہے, اور ان کو رہنمائی دینے کے لیے مریم اورنگزیب کو مرکز سے یہاں لایا ہوا ہے, پرویز رشید صاحب کو مرکز سے لایا ہوا ہے. جناب ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ بھی شاید ان کو جوائن کر لیں, یا ادروائز ان کی مشاورت تو موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر جناب حضرت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے رہنما ہیں, ان کی رہنمائی میں وہ ہم تو سمجھتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. وہ تو پاکستان میں بھی ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, لیکن اپنی بیٹی کو تو انہوں نے سکھانا ہے, چلانا ہے, ان کی رہنمائی کرنی ہے. یہ تو الٹیمیٹلی ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر مریم کے دور میں یہ اس طرح کی حرکات ہوں گی کہ فوٹو لگیں گی, ان کی جو ہے وہ تصویریں بنائیں گی, عورتوں کی ویڈیوز بنائی جائیں گی, اس کی تشہیر کی جائے گی, تو پھر مریم نواز جو ہے نا وہ بھول جائیں. یہاں اب کام دکھاوے کے کرنے والے نہیں ہیں. ان کو اب ان کے یہ چیلنجز ختم ہو گئے دکھاوے والے. یہ اس سے آگے کی بات ہے, ڈیلیور کرنے کی ہے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. اس کے لیے یہ کچھ کریں, نہ کہ یہ کہ آپ آتے ہی 1 مہینے کا پہلے جو ہے نا بجٹ منظور کرائیں, وہ آپ تنخواہیں دیں, اور اس کے بعد آپ پھر مختصر سا 3 مہینے کا بجٹ منظور کرائیں, اور وہ آپ جو ہے نا عارضی طور پہ وہ ظاہر آگے چلانا ہے. جو بجٹ تو جون میں آئے گا, یہ پھر اسی طرح ہی کرتے رہ جائیں گے. یہ میں نہیں اس حوالے سے خوش یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آنا, ان اقدامات سے نہیں آنا, اور قرض لے کے بھی پھر نہیں آئے گا. وہ اپنا وقت گزار لیں گے جتنا وقت. قوم پہ بوجھ ہی بڑھ رہا ہے. پہلے بھی قرض تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن چلیں اس وقت IMF سے معاہدہ ناگزیر ہے, اس کے بغیر پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. لیکن اس قرض کو اتارنا ہے, IMF سے جان چھڑوانی ہے. یہ کتنی دیر تک کشکول اٹھا کے ہم جو ہے نا ملک چلائیں گے, اپنا وقت نکالیں گے, اور اس کے بعد پھر آنے والی حکومت پھر جو ہے نا وہ جھولی اٹھائے گی, اور جناب وہ IMF اور دوست ممالک کے پیچھے پیچھے جو ہے نا مانگنے پہ لگی رہے گی. اگر یہ حکومتیں اس وقت جو بنی ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے, بالکل وہ حصہ ہے, اور نون لیگ بھی, اگر انہوں نے یہ ڈیلیور نہ کیا تو پھر یہ بھول جائیں. پھر یہ کوئی تیسرا ہی آئے گا, یا پھر کوئی چوتھا ہی آئے گا, پھر اس کے بعد تو وہی آگے چلائے گا. ان کا یہ آخری دور ہے. صحیح, ان کا یہ آخری دور ہے, اور عارف علوی صاحب کا بھی دور حکومت ختم ہو گیا ہے.
صدارتی ہم بات کرتے دور ہیں، جو ہے لیکن بریک کے بعد کرتے ہیں ساجد صاحب. پہلے آپ نے مہنگائی کی بات کر دی ہے، اس کے بعد اب بریک کے بعد ہم صدر عارف الوی کی بات کریں گے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ساجد صاحب عارف الوی کی بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم قدم میں آپ کو بتا دوں جو ہو سکتا ہے کہ عوام کے لیے اچھا بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو، کہ 15 اپریل تک پابندی عائد کر دی ہے کہ کیلے اور پیاز کی برآمدات نہیں کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ اچھا اقدام ہو کہ یہاں پر وافر مقدار میں ملے اور لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. اس میں کیلے بھی ہیں اور پیاز بھی ہیں جو ضروریات زندگی ہے، پیاز اسپیشلی. ہاں جی یہ ٹھیک ہے. یہ خالی پیاز اور کیلے ہی نہیں قوم کو چاہیے، اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اشیاء ضرورت جو ہیں وہ پوری یہاں پہ ملیں، پہلے پاکستان کو ملیں جن کی اپنی پیداوار ہے. یہ تو ہمیں جو ہے نا امپورٹ نہیں کرنے پڑتی ہیں نا چیزیں، یہ قدرت نے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں سے نوازا ہے. تو یہ کابینہ نے کہہ لیں پہلا ایک اچھا وزیر اعظم نے پابندی عائد کی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ خوش. اسی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب 15 اپریل تک کیوں کر رہے ہیں جب اس کے بعد یہ ایکسپورٹ ہوں گے 15 اپریل کے بعد، اب اسی سے لگا لیں گے. ملک میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو ملک میں نہیں ملے گا، ملک میں ذخیرہ ہوئی چیزیں ملیں گی، اس کا ریٹ زیادہ نکالا جائے گا. اور لوگوں نے تو کھانا ہے، مرنے سے پہلے انہوں نے کھانا ہے، جتنا بھی جیسے بھی انہوں نے کھانا ہے، چاہے کسی کی جیب کاٹ کے چوری کر کے کھائیں گے. اللہ پاک تو وہ اس میں اضطراری حالات میں شاید معاف کر دے، ان کو معافی نہیں ملنی. تو پھر وہی بات آ گئی کہ پھر بھی ہمارے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہے 1 مہینہ، اس کے بعد ہم کیوں ایکسپورٹ کریں گے. جی ہاں ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں چیزیں، ہم اتنی پیداوار کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا ایکسپورٹ کریں، ورنہ ہم اس چکر میں ہی کرنی بھی پڑنی ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا. تو ظاہر ہے اس کو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ ضرورت ہے، لیکن یہ آپ کو پہلے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. ہاں جی. تو یہ اسی طرح سے آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی یہی طریقہ طے کر کے اور پھر آپ نے یہ کٹ لگانا ہے کہ اتنے % جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو سکتا، پیاز، کیلا اور باقی جو ہے نا چیزیں. لیکن اگر پھر بھی ان کے ریٹ بڑھتے ہیں ساجد صاحب تو پھر ان دنوں میں پھر بھی اگر ریٹس بڑھتے ہیں تو بس پھر ان کو جو ہے نا ان کو اللہ پاک ہی پکڑ سکتا ہے. ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، ان کو اللہ نے جو ہے نا جوتے لگانے ہیں، یہ پھر اللہ میاں کو جواب دے ہوں گے. اچھا پھر اگر یہی چیزیں 2 بھی بڑھتی ہیں اس پابندی کے بعد بھی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ فیل ہیں، یہ حکومت ان کی ناقص ہے. 15 دن میں تو ریٹ کم کرتے کرتے ہی 15 دن گزر جانے ہیں، اس کے بعد پھر آگے سے دوبارہ سے 15 دن شروع ہو جانے ہیں. تو مطلب وہ ٹائم پیریڈ تو گزر گیا جس میں عوام کو ریلیف دیا. اور اس کے بعد اچھا ہم نے ایک پہلو بات کرتے کرتے بھول گئے تھے کہ انڈیویجولز کا بھی کوئی کام ہے. یہ رمضان جو ہیں، یہ روزے، یہ میرے اور آپ پر بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں جتنے حکمرانوں کی. گو کہ حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، وہ زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں، تو ان کو جو ہے نا اتنا جواب دہی بھی اتنی زیادہ دینی پڑتی ہے. اب یہ انڈیویجولز خود بھی تو اس رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیں، نہ کہ جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی کو سمیٹیں اور ذخیرہ جو ہے نا کر کے منافع خوری کریں. یہ ان کے اوپر بھی رمضان اتنا ہی لاگو ہوتا ہے، تاجر پہ بھی، دکاندار پہ بھی، اور جو بھی کارٹلز ہیں اس کے علاوہ، اور امپورٹرز اور ایکسپورٹرز پر بھی. تو یہ ان کا بھی کوئی کردار ہے. بہرحال وہ پہلو بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے. سب کا اپنا وہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہو سکتے ہیں، تعلیم و تربیت سے ہو سکتے ہیں. اس پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. ہمارے سر پہ مسلط ہے، وہ بھی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے. اپنا ذمہ دار ہے، اپنے کردار کا ذمہ دار ہے، اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اس لیے عارف الوی صاحب سے جب وہ بھی اپنے کردار کے ذمہ دار تھے اور وہ جواب دیں ہوں گے، اور جب اب ان سے جواب طلب کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، آپ مقدمات چلائیں، مجھے عدالت میں بلائیں، جو کچھ میں نے غلطیاں کی ہیں آپ پوچھیں، میں جواب دوں گا. ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اگر میں نے کچھ غلط کیا تو معاف بھی کر دے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ میرے ساتھ اس دعا میں میری اہلیہ بھی شریک ہیں، کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے، سرزد ہوگی ہے، تو ہمیں اللہ پاک معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں نے آئین کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے آئین کے تقاضے وہ پورے کیے ہیں جو مجھے مناسب لگی ہے. میں نے اب آپ کو مناسب لگا، آپ مامے لگتے ہیں، آپ کو مناسب، آپ نے صرف اور صرف آئین کی پاسداری کرنی ہے. یہ بات کرتے ہوئے وہ یہیں سے گلٹی نظر آ رہے ہیں. بھئی آپ کو مناسب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک انڈیویجول، ایک عارف الوی تو نہیں نا ڈینٹل کلینک میں بیٹھے ہوئے، آپ ملک کے صدر ہیں.
آپ جو ہے نا آئین کو پہلے تو آپ نے یہ توڑا کہ جی آپ اسمبلی توڑ دی جناب. ہاں جی. اور بھائی آپ جس کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا آپ کے فیصلے کو غلط قرار دیا, آرٹیکل 6 تو پھر ان پہ لگ جاتا ہے, شاید ان کی خواہش ہی ہو, کیا پھر پتا. آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے. 90 دن میں الیکشن. پھر یہ کہ آپ سے اپنی آپ کی پارٹی جس کے آپ ترجمان رہے ہیں, جس کے آپ پارٹی کے کارکن رہے ہیں صدارتی محل میں بیٹھ کے بھی, یہی تو انہوں نے غلط کیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بہت توقعات تھیں. وہ بھی مطمئن نہیں ہے, نہ کہتے ہیں گھر کے, نہ مطلب جو بھی مطلب لینا ہوتا ہے وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. وہ بھی خوش نہیں ہے, عوام بھی خوش نہیں ہے. آپ کے کردار جو ایک صدر تو ایک پورے ملک کا صدر ہوتا ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے صدر تھے. وہ تو جو ہے نا سیدھی انہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہوئی تھی, تو نہیں ہوگی. اچھی بات ہے نا, انہوں نے اگر وہ صحیح دیکھیں, قانون پہ عمل درآمد جو ہے نا وقتی طور پہ تو کسی کو ناراض کر سکتا ہے, لیکن اس پہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے غلط کیا, پھر یہ مینج ہوتے رہے, پھر مینج ہو کے یہ وہی کرتے رہے جس سے یہ پہلے انکار کرتے تھے جی. اسی سے اندازہ لگا لیں. تو پی ٹی آئی بھی کیوں خوش رہے گی؟ ایک دفعہ ان کو خوش کر دیا, ایک دفعہ دوسروں کو خوش کر دیا. یہ جاتے جاتے بھی انہوں نے یہی کیا ہے. ویسے تو وہ بڑے شروع میں بھی لگتے تھے کہ بڑے ہومیوپیتھک سے صدر ہیں, صدر ہوتے بھی اسی طرح کے. صدر کے پاس تو اب وہ 58 بھی نہیں ہے, اور وہ کوئی ان کے پاس بڑا اختیار بھی نہیں ہوتا سوائے سائن اور دستخط کرنے کے. ہاں جی, زرداری صاحب ایسے صدر نہیں ہے. نہیں, ایسے ہی ہے نا, ان کے پاس بھی انہوں نے خود یہ اختیارات جو ہے نا پارلیمان کو سونپے ہیں. تو وہ کہتے تھے نا کہ وہ ملکہ برطانیہ کی ملکہ جیسے اختیارات ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے ہنسی میں یہ کہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اسی طرح کے صدر ہوتے ہیں. لیکن وہ تو ایلوپیتھک, قوم کے لیے ایلوپیتھک ثابت ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی ہو سکتی ہے ان کو ہومیوپیتھک سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ, قوم کا تو وہ نقصان ہی کر کے گئے. یہ جو انہوں نے 5 سال سے زیادہ, اور پھر ویسے بھی کمال کیا کہ وہ تو کہیں ستمبر میں ان کا 5 سال پورے ہو رہے تھے. نہیں, مدت سے زیادہ, وہ 4-5 مہینے یا 6 مہینے بنتے ہیں, وہ زیادہ کر کے گئے ہیں. چونکہ صدر نہیں تھے, الیکشن نہیں تھے, گو کہ وہ آئین تو اجازت دیتا ہے کہ وہ رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی تو اٹریکشن تھی, کوئی تو سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ریزائن نہیں انہوں نے کیا, پورا جو ہے نا 6 مہینے زیادہ بھی کر کے گئے. ورنہ تو وہ کر سکتے تھے. اچھی بات تھی, جان چھڑواتے کہ یہ میرا ٹینیور ختم ہے, چلیں چیئرمین سینٹ کے حوالے کریں, یا جو بھی اس کا متبادل حل ہے وہ کریں. ویسے چمٹے رہتے ہیں, اپنے تمام مراعات جو ہیں وہ لیتے رہے. اور اب ان کو وہاں سرکاری گھر الاٹ بھی ہو گیا, سابق صدر کو جو ملنا چاہیے جی, وہاں بھی شفٹ ہو گئے. بھائی آپ قوم کا کھاتے بھی ہیں, آپ پارٹی قوم کے بننے کے بجائے آپ پارٹی کے کارکن بن کے رہتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کہاں کیسے جواب دے ہوں گے, وہاں پہ کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. اسی وجہ سے قوم کا یہ حال ہے. وہی منہ دکھائیں گے جو یہاں پہ عوام کو دکھا رہے ہیں. عوام کے سامنے وہ اتنے نڈر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لگائیں میرے اوپر آرٹیکل 6, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں لگے گا نا, سیاست اور ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اتنے بڑے اقدام تو نہیں اٹھائے جاتے, لیکن بہرحال ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا قوم کے لیے. وہ کچھ کر جاتے تو ان کو اچھے الفاظ میں ہم بھی یاد کرتے. اگر زرداری صاحب صدر ہیں, اچھا کر جائیں گے, پچھلے دور میں وہ اچھا کر گئے ہیں, تو انہیں آج ہر بندہ سراہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمان کو سونپے, انہوں نے پارلیمان کو مضبوط کیا, جمہوریت کو مضبوط کیا. باقی چاہے جو مرضی ہو, ٹھیک ہے نا, دنیا بھر سے مبارکبادیں آ رہی ہیں, اور ایان علی نے مبارکباد دی ہے. جی بالکل. انصاری صاحب, قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے تو مفاہمت ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت ہو جائے. اچھا, مفاہمت کا تو ہے, ان کے پاس مشن ہے. جو اتحادی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیوں, حکومتی اتحادی صرف پی ٹی آئی تو رہ گئی ہے نا. جو مزاحمت دکھا رہے ہوں گے ان سے ہی مفاہمت کرنی ہے نا. مولانا فضل الرحمان تو باتیں ہی کر رہے ہیں, بس تقریریں کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ساتھ جو ہیں وہ سینٹ میں جناب یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ ان کے مولانا غفور حیدری کو بھی سپورٹ کریں اور وہ سینٹ میں آ جائیں, سینیٹر بن جائیں. تو یہی سیاست کہتی ہے. ویسے جو مروجہ سیاست ہے وہ یہی ہے کہ بس آپ باتیں ہی صرف کریں, اور اندر کھاتے آپ جو ہے نا اپنا کام کرتے رہیں, اپنے مفادات لیتے رہیں. یہ ہے ہماری سکہ رائج الوقت سیاست. اس کے چیمپئن ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اب آپ کہہ لیں وہ برف پگھل رہی ہے, پہلے ان کے یہ جو
ضمنی الیکشن ہے نا سینٹ کے, ضمنی الیکشن ان کو کہیں, جو خالی سیٹس ہیں, 6 سیٹس پہ 14 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں, تو وہ جناب اس پہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور آگے بھی اسی طرح وہ ساتھ ہوں گے. یہ تو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں. اچھا صاحب, آپ نے پہلے ویسے بات کی تھی کہ تعلیم دینی چاہیے, یعنی کہ ایجوکیشن سب سے پہلے عوام کو دی جائے, قومیں تبھی ترقی کرتی, تبھی قومیں ترقی کرتی ہیں. تو گیلپ پاکستان کی سروے ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ووٹر پی ٹی آئی کے حامی ہیں. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی پڑھی لکھی عوام ان کو بھی پی ٹی آئی کی سوچنا طرف چاہیے. ہاں, وہ پرسنٹیج بہت تھوڑی بنتی ہے چونکہ ہماری 50% آبادی بھی خاندان نہیں ہے, نہ خواندگی بہت زیادہ ہے, اور خواندہ بھی اگر ہیں تو وہ کاغذوں کی حد تک ہی ہیں, بس جو سائن کرنا جانتا ہے نا اس کو بھی ہم تو خواندہ ہی قرار دے رہے ہیں یہاں پہ. یہ بھی ہماری تعریف بھی بڑی عجیب و غریب ہے خواندگی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چیلنج حکومتی اتحادیوں کے لیے ہے کہ وہ بھی لوگوں کو شعور دیں, لوگوں میں کام کریں, ان میں حقیقتاً ڈیلیور کریں, ان کو ریلیف دیں, ورنہ وہ پڑھے لکھے لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. گیلپ جو سروے تو خیر بہرحال اسی طرح کا ہوتا ہے, وہ ایک سیمپل سیٹ کرتے ہیں, مختلف شہروں سے 1000 لوگوں سے رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں سے پرسنٹیج نکالتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں. ہم بھی اسی طرح کی ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کوئی سچ فارمولہ تو نہیں ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال قریب ہوتی ہے ٹھیک ہونے کے, ایک سیمپل سیٹ کر کے تو اس سے ایک رائے کا پتہ چل جاتا ہے. تو چلو ہم اس کو ٹھیک ہی مانتے ہیں. تو پھر یہ چیلنج بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ بڑی جماعتوں کے لیے اور جنہوں نے حکمرانی کی ہے, یہ بھی پھر ان کے اوپر ہی آتا ہے کہ انہوں نے یہ اس کا ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ واقعی قائل ہوتے کہ انہوں نے اچھی حکومت کی ماضی میں, اور وہ پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور پھر گیلپ سروے تو پھر یہ بھی کہتا ہے نا کہ اس کا دوسرا پہلو بھی لے لیں نا, کہ جتنے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں. کن کے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. اچھا, یہی آ رہا نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جی, تو پھر ان پڑھ ہی ہیں نا ان کے ساتھ کون رہ گئے؟ پرسنٹیج نکالی ہے. آپ اتنی تشریح نہ کریں, تو یہ اس کا دوسرا پہلو بتا دیا جائے نا آپ کو. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان پڑھ لوگوں کی جماعتیں ہیں, یہ جو حکومتیں ہیں یہ ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ان کو پسند کرتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ روایتی انداز ان کے اب ختم ہو جانے چاہیے, ان کو غیر روایتی اقدام اٹھانے چاہیے, غیر روایتی کام کرنے چاہیے. جو پہلے ماضی میں 30 سالوں سے کبھی یہ کبھی وہ آ رہے ہیں نا, ان کو اب سوچنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹینیور یہ آخری ہے, نہیں کریں گے تو پھر یہ آرام کریں. پھر تیسرے تو موجود ہیں, وہ اندر ہیں, ابھی باہر آ جائیں گے, اور ایک چوتھی جماعت بھی ہے پاکستان میں. صاحب نا امید نہ کیا کریں آپ, پہلے آپ امید دلاتے ہیں پھر بعد میں آپ نا امید نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے نا, یہ امید یہ بھی تو دلائیں نا, یہ کام نہ کریں اور ہم یہاں جھوٹی جو ہے نا امیدیں دلاتے رہیں, لوگوں کو خوش کرتے رہیں. کام کریں گے انشاءاللہ, کام کریں گے, وہ بہت متحرک ہیں. اچھا, تعلیم یافتہ لوگوں کی آپ نے بات کر دی ہے, لیکن ایک جہالت کی چھاپ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں. جو غزہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہ جہالت کی چھاپ نظر آتی ہے, اور وہ اسرائیل دے رہا ہے کہ ابھی بھی رمضان میں بھی اس نے اپنے حملے نہیں روکے ہیں, ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے, ابھی بھی وہ غزہ کے اوپر ویسے ہی بمباری کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کر رہا تھا. اور سحری افطاری کے لیے لوگوں کو امدادی سامان اور باقی ممالک سے جو جا رہا ہے وہ بھی نہیں پہنچنے, اور امدادی جو کیمپس ہیں اس پر بھی جو ہے نا وہ حملے کر رہا ہے وہاں پر بھی. اور اس کی دیکھیں کیسا دنیا بے بس کتنی ہے, ایک بھی دنیا میں قوت نہیں ہے جو اسرائیل کو روک سکے. جی, جو بائیڈن جو ہم سمجھ رہے ہیں چودھری ہے, جو امریکہ کا صدر ہے اور وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, وہ اندر کھاتے ان کی مدد کر رہے ہیں, اور اوپر سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہو. وہ رمضان کے حوالے سے بھی انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی مسلمانوں کو مبارک ہو, اور جو ہے نا ایسے جیسے یتیم ہوتے ہیں وہ ویسے ان کو آپ دیکھیں, آپ جنگی ساز و سامان دے کے کسی کو کہیں کہ اب نہ مارو ان کو. اور اس سال غزہ میں بہت تکلیف دے رمضان آیا, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی بڑا تکلیف. تو بھئی آپ نے کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے یہ جنگ چھیڑی ہے, آپ نے ان کو ساز و سامان فراہم کیا, آپ ان کو ویٹو کرتے ہیں جنگ بندی کو. آپ جو ہے جب بھی دنیا کٹھی ہو کے
یہ جنگ بندی کی قرارداد پیش کرتی ہے، آپ ویٹو کر دیتے ہیں. 3 دفعہ یہ کر چکا ہے. اور آپ دیکھیں جو ہے باقی دنیا، اور اس میں بھی غیر ملکی غیر مسلم دنیا. برازیل کے صدر نے کہا تھا کہ یہ ہولو کاسٹ سے زیادہ ہے، تو کس طرح چیو جبی ہوئے تھے، کیسے تڑپے تھے جو نا نیتن یاہو بھی اور یہودی اور اسرائیلی بھی، اس کے ایک بیان سے. جنوبی افریقہ ہم سے بہت اچھا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں کم از کم جنگی جرائم کے مرتکب ہونے والے اسرائیل کو لے تو گیا نا وہاں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ منافقت کر رہے ہیں اور 6 مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں وہ کیس بھی، تاکہ کچھ نہ رہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں صورتحال یہ ہے کہ 72% جو ہے نا اب تک جتنی اموات ہو 32,000 سے زائد جو ہے نا شہری فلسطینی اور غزہ کے شہری وہ جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں سے 72% خواتین اور بچے ہیں. یعنی اس سے بڑی تعداد جو ہے نا دوسری جنگ عظیم کی، چونکہ وہ بڑی جنگ تھی لیکن ریشو اگر ان کی نکالی جائے تو اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے یہ جنگ سب. اور جو ہے نا ہدایات دیتے ہیں بیٹھ کے کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے. جی، اقوام متحدہ میں بھی یہ دی جاتی ہے. 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی جو تاریخ دی تھی وہ تاریخ تو گزر گئی ہے. اس کو بھی دوسرا ہفتہ ہونے والا ہے کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے. وہ بات چیت آپ یک طرفہ طور پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ حماس کے لوگوں کی جو شرائط ہیں اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی ہم جہاں تک آ گئے یہاں ہم رہیں گے اور جو ہماری یرغمالی ہے وہ بھی چھوڑے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمیں جو ہے نا کوئی مزاحمت کی بھی یقین دہانی کریں گے، نہیں کریں گے، مزاحمت نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائیں. تو اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ وہ کون مانے گا؟ یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی. اب اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلامتی کونسل کردار ادا کرے حماس سے یرغمالیوں کو رہا کروانے کے لیے. وہ اپنے یرغمالی رہا کرنے کے لیے صرف سارا کچھ کر رہے ہیں، اور وہاں جو 200 سے 250 روزانہ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حملے کر رہے ہیں. وہ وہاں پر اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر ان کو شو کر دیتی ہے نا، وہ تو آٹومیٹیکل ایک نظام ہے، تو وہاں وہ سیری کرتے بھی اگر وہ اس نے انڈیکیٹ کر دیا کہ یہاں پر کوئی وہ لوگ ہیں جو بھی اس میں ڈیٹا ڈالا ہوا ہے، تو وہ وہاں بھی حملہ ہو جاتا ہے. اور ان کو تو سحری افطاری کے لیے پانی تک نہیں ان کے پاس ہے. اور ہم آپ اندازہ لگائیں، سوچیں ذرا ایک تخیل میں کہ بچے جو ہے نا، اور کسی کے جو بچے وہ وہاں پر اگر سحری اور افطاری میں بلک رہے ہوں اور وہ ان کو نہ کچھ ملے تو کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے. انسان مطلب اپنے آپ کے اندر کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں تو سارے غزہ کے مسلمانوں کی یہ عادت ہے. جی، وہاں اور مسجد اقصیٰ میں بھی انہوں نے روک دی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وہ نہیں داخل ہونے دے رہے. تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شرائط پہ جو ہے نا ہم 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کریں گے. اور 6 ہفتے کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ 6 ہفتوں میں کیا ہو جائے گا؟ وہ تو مستقل اس کا حل سوچیں. بالکل، اگر 2 ریاستی حل بھی نکلنا ہے تو وہ بھی اس کا بھی کوئی میرٹ ہے نا. وہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن پہ جا کے وہ نکل سکتا ہے. آپ تو ابھی یہ جو غزہ میں جہاں تک آپ گئے آپ تو وہاں سے نہیں نکل رہے. تو آپ وہ بولان کی وادیاں اور پہاڑیاں چھوڑیں گے؟ آپ جو 1967 سے پہلے والی پوزیشن اس پہ جائیں گے؟ بالکل. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا، یک طرفہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. لیکن مسلم ممالک کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آ رہی ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. ملک نہیں ہے ان میں جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی مسلم ملک نہیں. یہ اب تک جتنے کام ہوئے ہیں نا وہ غیر مسلم نے ہی کیے ہیں، غیر مسلم ممالک نے ہی کیے ہیں. ابھی بھی برطانیہ میں اسرائیل کی کھجوروں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے کہ ہم نے اسرائیل سے آئی ہوئی کھجوریں نہیں لینی ہیں. وہ مسلمانوں نے کی ہے نا برطانیہ میں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تو کچھ نہیں کر. مسلمان سے مراد مسلم حکمرانوں نے، مسلم عوام نے تو مظاہرے کیے ہیں نا. یہاں بھی ابھی 2 دن پہلے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں مظاہرہ کیا ہے، کراچی میں ریلی کی ہے فلسطین کے حق میں، اور کوئی آگے کوئی ایک تاریخ دی ہے جب اس میں ملین مارچ وہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں صرف یہ ایک آواز ہے. فضل الرحمان صاحب تو ایک پروٹیسٹ کر کے سیاست میں لگ گئے ہیں نا، اور ابھی بھی جوڑ توڑ کرنے میں ماہر تو ہیں اس کے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں.
جہاں تو کوئی اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آواز ہی نہیں کہیں سنائی لیکن دیتی. فلسطین کا ابھی بھی جوش و خروش ویسے کا ویسے ہی ہے اور وہ رمضان کے لیے ویسے ہی پرجوش ہیں جیسے ہم نا میں ہوتے آپ ہیں. کو بتاؤں, آپ نے کل پرسوں سے سنا ہوگا کہ ایک امریکی نشریاتی ادارہ CNN ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, انہوں نے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر اسرائیل کے ہاتھوں جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کے جو ہے نا علامتی نشان اپنے اسٹوڈیوز میں لگائے. اچھا, یہاں تک ہو رہا ہے. وہ امریکہ کا ادارہ ہے, امریکی نشریاتی ادارہ ہے. تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں, تو یہاں پر تو لے کے نہیں جا, اسٹیڈیم میں نہیں لے کے جانے دیتے فلیگ کو نہیں جانے دیتے. اور مظاہرے, پہلے مظاہروں مظاہرین جو تھے نا, مظاہرے بھی نہیں کرنے دیتے تھے, حکومت میں مظاہرے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے تھے, اور ان کو بلکہ پکڑا بھی گیا, گرفتار بھی کیا گیا, ان پہ FIR بھی تھے جو فلسطین کے حق میں مظاہرین تھے. جی یہ حال ہے. اور بات تو پھر کون کھڑا ہوگا فلسطین, کون کھڑا ہوگا؟ یہ ہمارے جو کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی کتنی بات ہوتی ہے, ذرا اس کا بھی ہم پرسنٹیج نکال لیں, کیوں نہیں ہوتی. لیکن ہم تو اپنے پروگرام میں کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ, آج بھی کر رہے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے کی بھی, ہم CNN کی بھی بات کر رہے ہیں. جی, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ ویورشپ نہیں آتی. اسرائیل کا نام آ جائے گا, ویورشپ نہیں ملے گی. زار غزہ کا نام آ جائے گا, نہیں ملے گی. حماس کا نام آ جائے گا, نہیں ہوگی. تو اس ڈر کی وجہ سے ہم تو یہاں اس لیے خالی بیٹھ کے اپنے پروگرام میں ہمارا اور نقطہ نظر ہے, اور ہمارے جو پرسنل ویلاگز ہیں, اپنا YouTube ہے, اس میں ہم PTI کی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ویورشپ مل جائے. ٹھیک ہے ساجد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, اس لیے ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر کوشش یہی کرتے ہیں کہ فلسطین کی آواز آپ تک پہنچا سکیں. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.